السلام علیکم دوستوں. آج میں پیش کر رہا ہوں کالے علم میں استعمال ہونے والا حصار. اس حصار سے آپ بدنی حصار بھی کر سکتے ہیں اور لکیر والا حصار بھی کریں. یہ دونوں قسم کے طریقوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، صرف تعداد کا فرق ہے. اور اگر کوئی عمل جو ہے وہ واش روم میں کرنے والا ہے تو آپ اس کو واش روم میں بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ واش روم میں سے باہر آپ اس کو بدنی حصار کر کے. بدنی حصار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 21 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے دم کریں گے، اور اس کے بعد پورے جسم پہ پھیر کے آپ اگر واش روم میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو واش روم میں بیٹھ کے پھر عمل کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کمرے میں کر رہے ہیں تو بھی آپ کو 21 دفعہ عمل کی عبارت کو پڑھنا پڑے گا اور بدنی حصار کر لیں گے آپ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بدنی حصار کے ساتھ جسمانی حصار، لکیر والا حصار بھی چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس عمل کو 33 مرتبہ پڑھیں گے کسی چھری کے اوپر، یا کسی چاک وغیرہ لے لیں، چاک، یا پھر سندور کے اوپر 33 مرتبہ آپ پڑھ لیں اور سندور کو اپنے چاروں طرف گول دائرے میں، چورس، جس بھی طریقے سے آپ کو بیٹھنے میں آسانی ہو آپ اس کو سندور کو اسی حساب سے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے پوری ایک لکیر بنا لیں، اور لکیر کہیں سے ٹوٹنی نہیں چاہیے. تو اس طرح آپ کا لکیر والا حصار بھی ہو جائے گا اور بدنی حصار بھی ہو جائے گا. اور کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی چیز جو ہے وہ، چاہے وہ کالے علم کی ہو چاہے وہ سفلی علم کی ہو، اس میں آپ یہ حصار استعمال کر سکتے ہیں. اس عمل کی جو ہے وہ حصار کی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ کو ضرورت ہو، بدنی حصار کرنا ہو تو 21 دفعہ پڑھ لیں، اور جسمانی لکیر والا حصار کرنا ہو تو آپ چاہے چھری سے کر لیں، انگلی سے کر لیں، یا سندور پہ پڑھ کے اس کو جو ہے اس سے دائرہ بنا لیں. لیکن چاہے چھری سے کریں، چاہے چاک سے کریں، چاہے کسی پینسل سے کریں، کسی بھی صورت میں ایک دفعہ آپ نے زمین پہ اگر آپ نے وہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے پین پہ، پینسل پہ، چاک پہ، چھری پہ یا انگلی پہ دم کر لیا ہے، تو اس کے بعد جب آپ نے زمین پہ انگلی رکھنی ہے تو آپ نے انگلی کو کہیں بھی اٹھانا نہیں ہے جب تک آپ کا حصار مکمل نہ ہو جائے. اور جب یہ حصار کھولنا ہو آپ نے لکیر والا، تو آپ اس کو جہاں سے آپ نے، جیسے آپ نے گھڑی کی سوئی کے مطابق اگر حصار لگایا تھا، تو اب آپ جب آپ کھولیں گے تو اسی عمل کو ایک دفعہ پڑھ کے الٹی طرف جو ہے گھما دیں گے تو آپ کا لکیر والا حصار کھل جائے گا. تو اس بات کا بہت خیال رکھیں، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کا حصار جو ہے وہ پامال ہو جائے گا اور پھر دوسرے دن وہ حصار کمزور ہوگا. تو اس بات کا بڑا خیال کر کے آپ نے یہ حصار استعمال کرنا ہے.
میں نے دونوں طریقے بتا دیے ہیں، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے بدنی حصار کرنا ہے اور واش روم میں جا کے عمل کرنا ہے تو آپ نے واش روم کے اندر بیٹھ کے اس عمل کو، باہر آپ نے جو ہے اس عمل کو 21 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، اور ہاتھوں پہ دم کرنے کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم کے اوپر وہ ہاتھ پھیر لینے ہیں، تو آپ کا بدنی حصار ہو جائے گا، اور آپ پھر واش روم میں جا کے بیٹھ کے عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کمرے میں کرنا ہو تو کمرے کا بھی طریقہ یہی ہے جو میں نے واش روم والا بتایا ہے۔ ہاں، اگر آپ کمرے میں کر رہے ہیں اور آپ کو دونوں حصار کی ضرورت ہے تو آپ نے جو ہے وہ شروع میں جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ کسی بھی چھری سے کریں یا انگلی سے کریں، کسی بھی چیز سے جو نشان ڈال دے، یا آپ کو ظاہر ہے انگلی کا نشان تو نظر نہیں آئے گا، چھری کا نشان بھی نظر نہیں آئے گا، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ہی آپ ایک لکیر کھینچ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ انگلی جو ہے وہ یہاں تک گھمانی ہے۔ تو جیسے گھڑی کی سوئی گھومتی ہے ویسے آپ پہلے 33 مرتبہ پڑھ کے وہ دائرہ کھینچ لیں، اور جب کھولنا ہو تو اسی عمل کو ایک دفعہ پڑھ کے الٹا دائرہ لگا دیں گے تو آپ کا حصار لکیر والا کھل جائے گا۔ تو بہت ہی طاقتور حصار ہے، اور بہت سی آفتوں اور بلاؤں سے یہ محفوظ رکھتا ہے، اور بے فکر ہو کے آدمی جو ہے وہ کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، اور ہر طرح کی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا حصار کا مکمل طریقہ۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اب میں آپ کو حصار کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ لوہے کی زنجیر، کالی کی تلوار، رکشا کرے شریر، شریر کی ہنومان، دہائی دہائی رام دیو کی۔ دوبارہ سنیں، لوہے کی زنجیر، کالی کی تلوار، رکشا کرے شریر کی ہنومان، دہائی دہائی رام دیو کی۔ پھر سنیں، لوہے کی زنجیر، کالی کی تلوار، رکشا کرے شریر کی ہنومان، دہائی دہائی رام دیو کی۔ یہ عمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے جو بھی میں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو تمام قسم کی جو جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں گی وہ آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں گی، اور آپ جو ہے وہ بالکل محفوظ ہو کے اپنا عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا عمل، حصار کا عمل، اور کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا عمل چاہیے جو لکیر پہ بھی کام کرے اور بدن میں بھی بدنی حصار بھی ہو، تو یہ دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ بہت ہی طاقتور اور لاجواب حصار ہے، اور کئی قسم کی طاقتوں کو تسخیر کرنے کے لیے اور جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی اگر آپ نے کہیں ایسی جگہ جانا ہو جو ویران ہو، آپ کو خوف ہو کہ کوئی مجھے نقصان نہ ہو جائے، تو بھی آپ اس کو جسمانی حصار کر کے اس جگہ پہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا عمل تھا، اور امید ہے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی حفاظت کا پورا خیال کرنا چاہیے آدمی کو، تو ضرور فائدہ اٹھائیں، اور امید ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ پہ کمنٹ باکس میں پوچھ لیں۔ اللہ حافظ۔